لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی اللہ فلیتوکل المؤمنون. شیعہ زاداری چینل کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. آج کا درس توکل علی اللہ ہے کہ توکل کسے کہتے ہیں. صاحبان ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا پر توکل کرتے ہیں. ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا. اگر تم واقعاً اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو خدا ہی کے اوپر بھروسہ رکھو، خدا ہی کے اوپر توکل رکھو. صاحبان ایمان خدا ہی پر توکل رکھیں، خدا پر بھروسہ رکھیں. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم اپنے معاشرے اور سماج میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ پر بھروسہ کم رکھتے ہیں، سورس کے اوپر، ذرائع کے اوپر، مادی اسباب کے اوپر ان کا بھروسہ زیادہ ہوتا ہے. وہ اکثر اور بیشتر نے یہ دیکھا ہے، لوگ سفارش کے لیے اور سورس کے لیے ایک دوسرے سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے تعلقات فلاں ادھیکاری سے ہیں، آپ کہہ دیں گے تو آپ کی بات وہ نہیں ٹالیں گے، آپ کہہ دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کے تعلقات ادھیکاری سے ہیں، فلاں صاحب کے تعلقات آفیسر سے ہیں، ان کے تعلقات آپ کے کام آ جائیں گے، تو کیوں نہیں ہمارے تعلقات خدا بند کریم سے ہوتے ہیں؟ بندے اور پروردگار کے درمیان رابطہ کیوں نہیں مضبوط ہوتا ہے؟ خدا وہ ہے کہ جو بڑے سے بڑے فرمانروا، بڑے سے بڑے آفیسر، بڑے سے بڑے ادھیکاری کے ذہنوں کو بدل سکتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ہم اسباب کے اوپر اعتماد نہ کر کے اعتماد اور بھروسہ خدا کے اوپر کریں. اسی کا نام توکل علی اللہ ہے. دیکھیے خدا کس طریقے سے بڑے بڑے ظالمین کے ذہن کو بھی بدل دیتا ہے. فرعون نے پوری کوشش کی کہ جناب موسیٰ اس کائنات میں پیدا نہ ہونے پائیں، لیکن خدا کا امر حتمی ہوتا ہے. جناب موسیٰ فرعون کی حکومت اور مملکت میں پیدا ہو کر کے رہے. جناب موسیٰ پیدا ہو گئے. اب دوسرا مسئلہ ان کی ماں کے لیے یہ تھا کہ جناب موسیٰ کی حفاظت کیسے کی جائے، اس لیے کہ ہر طرف فرعون کی جاسوس عورتیں معین تھیں، وہ روزانہ گھر کی تلاشی دیا کرتی تھیں. جناب موسیٰ ان کی نگاہوں میں آ جاتے اور وہ فرعون کو جا کر کے خبر کر دیتی. فرعون جناب موسیٰ کو قتل کر دیتا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جناب موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ ان کو ایک صندوق میں رکھیں اور صندوق میں رکھ کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیں. جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھا اور رکھنے کے بعد دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا. اللہ پر توکل کرتے ہوئے، خدا کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے. چنانچہ وہ صندوق بہتا ہوا قصر فرعون کی طرف نکلا. فرعون اپنے قصر کے برج کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، برج کے نیچے دریائے نیل بہہ رہا تھا. اچانک اس کی نگاہ ایک بہتے ہوئے صندوق پر پڑی، لیکن اس کو ایک خاص بات نظر آئی، وہ یہ کہ صندوق دریا کے دھارے کے مخالف بہہ رہا تھا. چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ صندوق کو نکالا جائے. صندوق نکالا گیا. صندوق کے اندر ایک چاند سے بچے کو اس نے دیکھا. پہلی ہی نظر میں فرعون نے پہچان لیا کہ بچہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، لہٰذا اس نے ارادہ کیا جناب موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. فرعون کی زوجہ آسیہ وہاں پر موجود تھیں. انہوں نے کہا کہ فرعون، اللہ نے ہم کو اولاد نہیں دی ہے، یہ بچہ دریائے نیل میں بہتا ہوا آیا ہے، ہم اس کو پال لیتے ہیں، اپنا فرزند بنا لیں گے، ہمارے ماحول میں، ہمارے محل میں یہ پرورش پائے گا تو ہمارے ماحول میں ڈھل جائے گا. چنانچہ فرعون نے جناب آسیہ کی بات کو تسلیم کر لیا اور جناب موسیٰ کی پرورش کے لیے آمادہ ہو گیا. عزیزوں، یہ رب کریم ہے کہ جب اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، جب اس پر توکل کیا جاتا ہے تو فرعون جیسے ظالم کے ذہن کو بھی بدل دیتا ہے. بس یہ ہے کہ اعتماد
اور بھروسہ ہم کو رب کائنات کے اوپر ہونا چاہیے۔ خدا پر انسان اگر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راہیں فراہم کرتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے۔ آج کے اس مادی دور میں ہر طرف ہم طلب رزق کے لیے، طلب معاش کے لیے سرگرداں، حیران و پریشان نظر آتے ہیں، اور اس سلسلے میں خدا کے اوپر بھروسہ کم رہتا ہے، لوگوں کی جیب پر نگاہ ہماری زیادہ رہتی ہے۔ اگر ہم کو کہیں سورس اور سفارش کے ذریعے ملازمت مل جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی کمپنی ہماری رازق ہے، وہی دفتر ہمارا پروردگار ہے جہاں سے ہم کو رزق مل رہا ہے یا جہاں سے ہماری روزی روٹی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم روزی اور روٹی کے نام پر ہر بے دینی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ عذر کرتے ہیں کہ یہ ہماری روزی اور روٹی کا معاملہ ہے، لہٰذا اس میں آپ مداخلت نہ کیجیے، اس میں ہم دین کے قانون پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ روزی اور رزق وہ ہے کہ جس کا وعدہ پروردگار نے ہم سے کیا ہے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر کسی کی نوکری چلی جاتی ہے، کسی کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے تو پورے خاندان والے، پورے رشتہ دار اور وہ تمام افراد کہ جن کے مفادات اس سے وابستہ ہوتے ہیں وہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزی گئی ہے یا خدا کی رزاقیت ختم ہو گئی ہے، نوکری چلی گئی ہے یا خدا کی قدرت چلی گئی ہے، ہماری ملازمت ختم ہوئی ہے یا خدا کے خزانے خالی ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ہم سے ملازمت کا وعدہ نہیں کیا ہے، اس نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کے لیے خدا نے رزق کو فراہم کیا ہے، اور خدا نے اپنے لیے لازم قرار دیا ہے کہ سب کو روزی پہنچائے۔ پروردگار عالم رزق کا ضامن ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے حالات ہوئے، لیکن ان حالات کے باوجود کریم پروردگار نے کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ ابھی 2 سال وہ زمانہ گزرا ہے، ابھی 2 سال ایسے حالات رہے ہیں کہ جب لوگوں کی ملازمت ختم ہو گئی، لاک ڈاؤن لگ گیا، ہر طرف سے آمدنی محدود ہو گئی، لیکن اس کریم پروردگار نے کسی کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیا۔ اس نے ان تمام لوگوں کے ذہن میں، دل میں رحم ڈالا کہ جو اپنے خزانوں کو بند کیے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنے خزانوں کو کھول دیا اور لوگوں کے لیے رزق کو فراہم کیا ہے۔ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم مسلسل ہم کو روزی دے رہا ہے اور رزق کھلا رہا ہے۔ آج جتنے بھی انسان ہیں خود جائزہ لیں اپنی اپنی زندگی کا، کسی کی 50 سال کی زندگی، کسی کی 40 سال کی حیات، کسی کی 60 سال کی حیات، وہ سوچے کہ اتنے دنوں سے اللہ روزی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، رزق کھلا رہا ہے یا نہیں کھلا رہا ہے۔ اس نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سونے دیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس نے اس وقت ہم کو رزق دیا جب ہم مانگنے کے قابل نہیں تھے، جب دنیا کی کوئی طاقت ہم کو کھلا نہیں سکتی تھی۔ شکم مادر میں 9 مہینے اس نے روزی ہمارے لیے فراہم کی، جب دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روزی نہیں دے سکتی تھی، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو کھانا نہیں کھلا سکتی تھی، وہاں پر بھی اس کریم نے ہمارے لیے روزی کا انتظام کیا ہے۔ چنانچہ قدرت کا یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہارے رزق ضامن ہیں تو ہم تم کو رزق دیں گے۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، یا علی یہ بتائیے کہ خدا نے روزی کا وعدہ کیا ہے، رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، ایک انسان جس کو 7 دروازوں کے اندر مقید کر دیا گیا ہو، ایک دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا اور چوتھا دروازہ، ہر دروازے میں مضبوط قفل لگے ہوئے ہوں، روشن دان اور کھڑکیاں مضبوطی کے ساتھ بند ہو، ایسے انسان کو خدا کیسے رزق دے گا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم الناس بقدر عقولہم، ہم وارث انبیاء، ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کریں، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق باتیں کریں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اچھا
اگر اس کو رزق نہیں پہنچے گا، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، روشن دان کا راستہ بند ہے، تو پھر اس کا بگڑ کیا جائے گا؟ تو اس نے کہا یا علی، جب اس کو رزق نہیں پہنچے گا، وہ کھانا نہیں کھائے گا، وہ پانی نہیں پیے گا، تو اس کو موت آ جائے گی، وہ مر جائے گا۔ لہٰذا اس کو اپنی زندگی بچانے کے لیے رزق چاہیے، اس کو موت آ جائے گی۔ امیر المومنین نے فرمایا تو میری ایک بات سن لو کہ اگر اس کو کھانا نہیں ملے گا تو اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اس نے کہا یا علی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دروازے بند ہوں، کھڑکیاں بند ہوں، آنے اور جانے کا راستہ نہ ہو؟ جب اس کو کھانا نہیں پہنچے گا، جب اس کو رزق نہیں پہنچے گا تو وہ خود بخود مر جائے گا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جواب دیا کہ دیکھو، جب رزق نہیں پہنچے گا تو موت بھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ دو کام اللہ نے دو فرشتوں کے حوالے کیا ہے۔ روح قبض کرنا ملک الموت کا کام ہے، اور رزق پہنچانا یہ میکائیل کا کام ہے۔ جب رزق والا فرشتہ رزق لے کر کے اندر جا نہیں سکتا ہے تو موت والا فرشتہ بھی روح قبض کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور جو انسان خدا پر اعتماد کرتا ہے، جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یقین مانے کہ خدا اس کے لیے اسباب اور سہارے مہیا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ واقعات میں ہے کہ بصرے کا ایک تاجر تھا جس کی تجارت میں مسلسل نقصان ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس کا کاروبار ختم ہو گیا، قرض لد گئے، ہر طرف قرض خواہ تھے، جو قرض کے طلبگار تھے، اس کا گھر سے نکلنا دوبھر ہو گیا۔ آخر ایک شب وہ اپنے گھر سے نکلا اور شہر سے باہر جا کر کے ایک ویران مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے تضرع و زاری کرنے لگا، خدا کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا۔ چنانچہ بصرے کے ایک بڑے تاجر نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا اٹھو جاؤ، فلاں تاجر بہت پریشان اور مصیبت زدہ ہے، تم جا کر کے اس کی مدد کرو۔ چنانچہ وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے، پھر اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تاجر کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، یہ تو ہم کو کسی نے بتایا نہیں، تو اس کی مدد کیسے کی جائے؟ چنانچہ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سو گیا۔ خواب میں اس نے پھر دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر کے فلاں تاجر کی مدد کرو، وہ بہت پریشان ہے، تم کو اس کی مدد کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ پھر اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں چاہا کہ مدد کے لیے جائے، لیکن خیال یہ آیا کہ کہاں جائیں گے، اس تاجر کو تلاش کہاں کریں گے، اس لیے کہ خواب میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ وہ تاجر کہاں پر ہے۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سو گیا۔ پھر خواب میں یہی دیکھا کہ اٹھو جاؤ اور تم جا کر کے فلاں تاجر کی مدد کرو، وہ بہت پریشان ہے۔ یہ پھر خواب سے بیدار ہو کر کے سوچنے لگا کہ میں کہاں جاؤں گا، جب کہ اس جگہ کی نشاندہی نہیں کی ہے۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر سو گیا۔ اب جو اس نے خواب میں دیکھا کہ تم کو بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ تم فلاں تاجر کی جا کر کے مدد کرو، ایک تاجر جو مسجد میں بیٹھا ہوا فریاد کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ خواب سے بیدار ہوا، وہ سوچنے لگا کہ مسجد کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے۔ بصرے میں تو بہت سی مسجدیں ہیں، آیا شہر میں ہے یا شہر کے باہر ہے؟ آخر میں اس مرتبہ اس نے یہ سوچا کہ جب بار بار مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تاجر کی مدد کرو تو شاید ہو سکتا ہے اس کا حل بھی اسی میں موجود ہو۔ اس نے اپنا ناقہ نکالا، ناقے کے اوپر بیٹھ گیا اور اپنی ناقے کی مہار کو اس نے چھوڑ دیا۔ سوچنے لگا کہ دیکھیں ناقہ مجھے کس طرف لے کر کے چلتا ہے۔ ناقہ خود بخود چلتا رہا، مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے شہر کے باہر ایک ویرانے میں آیا۔ ویرانے میں آنے کے بعد ایک مسجد کے قریب رک گیا۔ مسجد کے قریب جب ناقہ رکا، اس نے توجہ کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آواز مسجد کے اندر سے آ رہی ہے، کوئی ہے جو فریاد کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ چنانچہ وہ مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ زار و قطار ایک شخص جو رو رہا ہے، میرے مالک تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، میں سب کا مقروض ہو چکا ہوں، اب کس سے جا کر کے کہوں اور کس سے قرض مانگوں؟ میرے پاس نہ روزانہ کے خرچ کے لیے کوئی رقم ہے اور نہ لوگوں کو قرض دینے کے لیے کچھ ہے، میں کیا کروں؟ اے کریم، تیری ہی بارگاہ میں آیا ہوں، سب کے دروازے بند ہیں لیکن تیرا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اہل شہر سو رہے ہیں لیکن تجھے کبھی نیند اور اونگ نہیں آتی ہے۔
چنانچہ یہ رئیس تاجر اس تاجر کے بغل میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ نے ہم کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، اور 1000 درہم کی تھیلی اس نے نکالا، کہا اس سے تم اپنا قرضہ ادا کرو، اور قرضہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے لینا۔ چنانچہ وہ تاجر جب چلنے لگا تو اس رئیس تاجر نے اس سے کہا کہ میرے گھر کا یہ پتہ لے لو، میں فلاں جگہ پر رہتا ہوں، جب بھی تم کو ضرورت ہوگی تم ہمارے پاس آ جانا، آ کر کے ہم سے ملاقات کر لینا، ہم تمہاری مشکل کو حل کر دیں گے۔ اس تاجر نے کہا میں آپ کی مدد اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ خدا نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے، لیکن مجھے آپ کے اس پتے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ میں آپ کے دروازے پر آؤں گا۔ اس نے پوچھا کس لیے؟ کہا اس یقین کے ساتھ کہ جس پروردگار نے آپ کو میری مدد کے لیے اس رات کی تاریکی میں، اس سناٹے میں اس مسجد تک بھیجا ہے، وہی پروردگار جب میں پھر ضرورت مند ہوں گا تو کسی نہ کسی کے ذریعے سے ہماری مدد کرا دے گا۔ چنانچہ ہمارے کسی نہ کسی ذریعے سے ہماری مدد وہ کرا دے گا۔ تو اللہ پر اگر انسان توکل رکھتا ہے، خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ پروردگار اس کی ہر طریقے سے مدد کرتا ہے اور اسباب فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، قوم ناراض ہوئی۔ جناب ابراہیم کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے برسہ برس تیاری کی گئی۔ قوم کا حال یہ تھا کہ جب کوئی مرنے لگتا تھا تو اپنے جائیداد میں سے وصیت کرتا تھا کہ اتنا پیسے میں ابراہیم کو جلانے کے لیے جو لکڑی کا انتظام کیا جا رہا ہے اس کے لیے میں اتنا پیسہ معین اور مقرر کر رہا ہوں۔ چنانچہ بہت عظیم آگ روشن کی گئی، بہت بڑے احاطے کے اندر لکڑیاں اکٹھا کی گئیں، جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے منجنیق کے اوپر رکھا گیا۔ اس وقت فرشتگان الہی نے عرض کیا پروردگارا، اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا اور تیری عبادت کرنے والا تیرے خلیل کے سوا اور کوئی نہیں تھا، تیرے خلیل کو جلایا جا رہا ہے، اے میرے مالک اپنے خلیل کو بچا لے۔ چنانچہ آواز قدرت آئی کہ فرشتوں ابراہیم اگر مجھ سے درخواست کریں گے تو میں یقیناً ابراہیم کو بچا لوں گا۔ چنانچہ جناب ابراہیم کو منجنیق پر چکر دے کر کے جب نار نمرودی کی طرف پھینکا گیا، اس وقت جب ابراہیم فضا میں تھے، جب کسی کو ہوا میں اچھالا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پیر قابو میں نہیں ہوتے، سر و گردن اس کے قابو میں نہیں ہوتے۔ جناب ابراہیم جن کے نہ ہاتھ قابو میں، نہ پیر قابو میں، نہ سر قابو میں، لیکن دل قابو میں تھا۔ جبریل نے فضا کے درمیان پوچھا خلیل الرحمن، اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، میں آپ کو اسی فضا میں روک لوں گا اور آگ میں جلنے نہیں دوں گا۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ ہاں مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تم سے نہیں ہے، مجھے خدا پر بھروسہ ہے۔ کہا خدا سے کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کہا مجھے خدا کی رضا نہیں معلوم کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ چاہتا ہے بچ جاؤں تو میں بچ جاؤں گا۔ پروردگار عالم کی مرضی کے میں نے حوالے اپنے آپ کو کر دیا ہے۔ چنانچہ ساری دنیا کی طاقت ایک طرف ہے، اللہ پر توکل دوسری طرف ہے۔ جناب ابراہیم جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے، حکم قدرت ہوا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا سبب بن جا۔ چنانچہ وہ آگ گلزار بن گئی، یعنی قدرت آواز دے رہی ہے کہ جہاں تک ظالموں کی طاقت کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے الہی اختیارات کی حدود کا آغاز ہوتا ہے۔ آگ جلانا تمہارا کام ہے، خلیل کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینک دینا تمہارا کام ہے، لیکن آگ کے اندر سے حرارت کو چھین لینا یہ ہمارا کام ہے۔ جب ہمارا بندہ ہمارے اوپر توکل کرتا ہے تو دنیا کے تمام ظالمین مل کر کے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ آج جو ظلم و جور کا بازار گرم ہے، آج جو انسان
ہر اعتبار سے حیران اور پریشان ہے، ہم کو خدا کے اوپر توکل کرنا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ خدا پر توکل ہی وہ ہے کہ جو ہم کو ایمان عطا کرے گا۔ چنانچہ خدا پر توکل انسان کو ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے سے کئی گنا پر غالب آتا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ سواریاں تھیں، اور تعداد میں بھی بہت کم تھے، لیکن خدا پر توکل ایک ایسی طاقت تھی کہ قلیل تعداد کے مسلمان کثیر تعداد والوں کے اوپر غالب آئے، پروردگار عالم نے ان کو کامیابی عطا کی۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہم کو میدان حیات میں کہیں کامیابی حاصل کرنا ہے تو ہم اسباب پر بھروسہ نہ کریں، اسباب پر یقین نہ کریں، بلکہ خدا پر یقین کریں، خدا پر توکل کریں۔ توکل عدم اسباب کا نام نہیں ہے، اسباب آپ فراہم کریں اور اسباب پر یقین نہ رکھیں، یقین خدا پر رکھیں، اسی کا نام توکل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔